میں ایک نرس تھی۔ میرا بہنوئی مجھے اپنے دوست کی بیوی کو دیکھنے کے بہانے اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ کچے کے ڈاکوؤں کا علاقہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد 4 خطرناک ڈاکو بندوق کے تانے میرے پاس آئے، اور پھر اگلے ہی لمحے میرے ہوش اڑ گئے جب ان دنوں خدیجہ کی عمر 16-17 برس تھی جب جمشید صاحب نے ان سے دوسری شادی کی۔ جمشید صاحب کی عمر اس وقت 50 برس تھی۔ خدیجہ ایک یتیم لڑکی تھی اور اپنی دادی کے پاس رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے جب وہ صرف 4 سال کی تھی۔ بوڑھی دادی بھی اب زندگی کا بیشتر سفر طے کر چکی تھی۔ ان دنوں دادی کو پوتی کے بیاہنے کی بہت فکر تھی کہ ان کے علاوہ اس کا دنیا میں تھا ہی کون۔ خدیجہ اب 16-17 برس کی ہو چکی تھی اور اس کی دادی اسے کسی محفوظ اور کھاتے پیتے گھرانے میں عزت سے رخصت کرنے کی عجلت میں تھی۔ جمشید صاحب اس بوڑھی خاتون کے دور پرے کے رشتہ دار تھے اور بہت خوشحال آدمی تھے۔ ایک روز انہوں نے اتفاق سے دادی پوتی کو کسی رشتہ دار کے گھر دیکھا اور انہیں یہ معصوم صورت لڑکی خوب بھائی۔ ان کی پہلی بیوی انتقال کر چکی تھی اور انہوں نے دوبارہ دوسری شادی نہیں کی تھی، مگر اب خدیجہ کی معصوم صورت اور اس کے گھر کے حالات سے واقف ہونے کے بعد ان کے ذہن میں اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر محبت کا ایک کوندا سا لبکا کہ اب انہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ خدیجہ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد وہ اس کی دادی سے ملے اور شادی کے لیے پیغام دیا۔ دادی کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ اگرچہ دونوں کی عمروں کا فرق بہت زیادہ تھا، مگر جمشید صاحب کی صحت 50 کے سن میں بھی قابل رشک تھی اور وہ کوئی بوڑھے مرد نظر نہ آتے تھے۔ ان کا اپنا جمع جمایا کاروبار اور ذاتی خوبصورت اور کشادہ مکان تھا۔ دادی کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان دنوں ان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بڑی عمر کا مرد ہے اور خوشحال بھی ہے، میری کم عمر بیٹی کی قدر کرے گا۔ یوں بھی اس غربت خانے میں خدیجہ کو نہ جانے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملے نہ ملے۔ دوسرا، وہ جلد از جلد اس کے فرض سے سبق دوش ہو جانا چاہتی تھیں۔ غرض ہر طرح سے دادی کو یہ رشتہ موزوں لگا۔ عمر کے فرق کو انہوں نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ یہی سوچا کہ کسی دوسری اچھے رشتے کے انتظار میں کہیں اس کے بعد اس کی یہ پوتی بن بیاہی ہی نہ رہ جائے، کیونکہ بعد میں پھر کون اس کی شادی کرے گا۔ بس انہوں نے جھٹ پٹ پوتی کے لیے جمشید صاحب کے رشتے کو قبول کر لیا اور جلد ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ پوتی نے بوڑھی دادی کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ 2 ہفتے بعد خدیجہ کی شادی جمشید صاحب سے ہو گئی۔ دادی شادی کے بعد صرف 3 ماہ زندہ رہیں۔ 3 برس بعد میں نے جمشید صاحب اور خدیجہ کی گود میں جنم لیا۔ خدیجہ اور جمشید صاحب میرے ماں باپ تھے۔ جب میں پیدا ہوئی ابو 53 برس کے ہو چکے تھے۔ میرے سوتیلے بہن بھائی جو مجھ سے کافی بڑے تھے اور ابو کی پہلی بیوی میں سے تھے، نے اپنے باپ کی دوسری شادی کو بالکل قبول نہ کیا تھا۔ وہ باپ سے بھی بس لیے دیے سے رہنے لگے اور میری ماں کو تو بالکل برداشت نہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ الگ گھر میں رہتے تھے اور میں امی ابو کے ساتھ الگ دوسرے گھر میں رہتی تھی۔ یہ دونوں گھر ابو کے ہی نام تھے۔ جب ان کو کاروبار میں گھاٹا ہوا تو انہوں نے جس مکان میں ہم رہ رہے تھے کو فروخت کر دیا کہ یہ مکان دوسرے کی نسبت چھوٹا تھا، اور ہم ماں بیٹی کو لے کر وہ دوسرے گھر میں آ گئے جہاں میرے سوتیلے بہن بھائی رہتے تھے۔ جب ابو کا کاروبار چل پڑا تو انہوں نے کچھ رقم سے پلاٹس وغیرہ خرید لیے۔ سوتیلے بہن بھائیوں کو ہم ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، لیکن ابو کی وجہ سے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ جب میں 15 برس کی ہوئی تو ابو پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا اور وہ دل کے بھی مریض تھے۔ ایک روز ان کی اچانک وفات ہو گئی۔ میں ان دنوں 15 سال کی تھی، جبکہ میرے سوتیلے بہن بھائی جوان تھے۔ باپ کے مرتے ہی
گھر پر ان کا راج ہو گیا۔ اب وہ سوتیلی ماں کو اس گھر میں ایک فاضل وجود گرداننے لگے۔ میری سوتیلی بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، باقی چاروں ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی نہ چاہتا تھا کہ میری ماں اب اس گھر میں رہے اور والد کی جائیداد میں سے حصے دار بنے۔ ان کو یہ راہ دکھانے والے بھی ہمارے ایک چچا ہی تھے۔ وہ ان کو اکثر بھڑکاتے۔ میرے 2 بھائی اور 3 سوتیلی بہنیں تھیں۔ بڑی بہن تو اپنے گھر بار والی اپنے گھر میں رہتی، وہ اپنے باقی بہن بھائیوں سے کافی الگ طبیعت کی مالک تھی اور ہمارا احساس بھی کرتی تھی۔ باقی ابو جان کی جملہ اولاد ایک جیسی ہی تھی۔ ان چاروں کے دل میں امی اور میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ خاص طور پر درمیان والی بہن فریحہ تو ہر وقت ہم دونوں ماں بیٹی کو نفرت اور حقارت سے دیکھتی تھی، جس کی وجہ سے میں اور امی بیچاری مسلسل اذیت میں رہنے لگی تھیں۔ والد صاحب کیا اس دنیا سے گئے کہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی تھی۔ ان کی اولاد نے ہمارا جینا دوبر کر دیا۔ اب دل سے فریاد نکلتی کہ ابو جان، اگر آپ کو اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہونا تھا تو کیوں میری ماں سے شادی کی؟ ماں اپنے ہی گھر میں مسلسل اذیت سہنے سے بیمار پڑ گئیں۔ میری ماں کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایک دادی ہی تھیں جو عرصہ پہلے وفات پا چکی تھیں، اور اس گھر کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا کہ جہاں ہم دونوں ماں بیٹی جا کر پناہ لے لیتیں۔ اس لیے ہم اس گھر میں رہنے اور یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھیں کہ یہ گھر امی کے شوہر اور میرے باپ کا تھا۔ میری سوتیلی بہنیں سارا دن گھر میں پڑی رہتی اور ہم ماں بیٹی سے سارے گھر کا کام کرواتی۔ اگر کسی کام میں تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا تو کھری کھری سنا دیتی۔ وہ میری امی سے کپڑے دھونے کا کہتی، اور اگر ذرا سی بھی کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو امی سے دوبارہ ان کو دھونے کا کہتی۔ اسی طرح جب کبھی کسی بات پر غصہ ہوتا تو برتن بھی بار بار دھلواتی کہ اچھے سے صاف نہیں ہوئے، یہ اچھے سے چمکنے چاہیے۔ وہ جانتی تھی کہ ہمارا اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں، شاید کہ وہ اس لیے ہی یہ سب کر رہی تھیں کہ مجبور ہو کر ہم ماں بیٹی خود ہی اس گھر سے کہیں چلے جائیں۔ اب مسلسل اس اہانت امیز سلوک کی وجہ سے یہ ہونے لگا کہ میری ماں بیٹھے بیٹھے ہی خود سے باتیں کرنے لگتی، بلا سبب برقع ڈال کر گھر سے نکل جاتی، اکثر ہی بلا سبب گلیوں کے چکر لگا کر کچھ دیر بعد واپس آ جاتی۔ میں ماں کی اس حالت پر کٹتی۔ میرا بھی ان کے علاوہ اس دنیا میں تھا ہی کون؟ میں ان کو اس طرح سے باہر جانے سے بار بار منع کرتی، لیکن شاید ان کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ چل رہا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ پھر پہلے ہی کی طرح گھر سے نکل جاتی، مجھ سے وعدہ کر لیتی کہ اب کہیں باہر نہیں جائیں گی، لیکن جب سوتیلی اولاد میں سے کوئی ان سے بدسلوکی کرتا تو وہ پھر باہر نکل جاتی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ جی بھر کر رونے کے لیے یا پھر اپنے دل کو بہلانے کے لیے اس گھر سے نکل جاتی ہیں۔ ایک روز تو میری سوتیلی بہن نے حد ہی کر دی۔ اس نے میری امی سے کہا کہ میرا باتھ روم دھو دو۔ امی کے سر میں شدید درد تھا، وہ کمرے میں لیٹی رہیں۔ میں اوپر چھت پر کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کپڑے دھونے کے بعد میں ہی جا کر باتھ روم دھو دوں گی۔ تھوڑی دیر بعد جب فریحہ نے دیکھا کہ باتھ روم نہیں دھلا، وہ امی کے کمرے میں چلی آئی، اور جب انہیں یوں لیٹے دیکھا تو برس پڑی کہ میری کچھ سہیلیاں آنے والی ہیں، آپ نے ابھی تک باتھ روم کیوں نہیں دھویا؟ اور پھر ان سے فوراً اسے دھونے کو کہا۔ امی نے بہت مشکل سے جا کر باتھ روم دھویا۔ فریحہ کہنے لگی کہ ابھی اچھے سے صاف نہیں ہوا، اس کو اور اچھے سے دھوئیں۔ تو ماں بیٹی سے 3 وقت کا کھانا تو کھایا جاتا ہے، لیکن کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ امی کی طبیعت پہلے ہی کافی خراب تھی، ان کو بھی اس روز غصہ آ گیا اور کہہ دیا کہ یہ گھر میرے شوہر کا بھی ہے، میری بیٹی کا بھی، اس میں اتنا ہی حصہ ہے کہ جتنا تمہارا ہے۔ لوگ کتوں سے بھی اچھا سلوک رکھتے ہیں
کہ ان کی بددعا نہ لگ جائے، اور تمہیں بھی اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ فریحہ بڑک اٹھی اور کہنے لگی، او بس کرو بی بی، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا کہ جو تم لوگ اناج کھاتی ہو وہ میرے بھائیوں ہی کی کمائی سے کھاتی ہو، ورنہ تو تم دونوں بھوکی مر جاؤ۔ ہمارے ٹکڑوں پر ہی تو تم لوگ پل رہی ہو، اور آگے سے زبان دیکھو۔ اس نے 3 بار میری ماں سے باتھ روم دھلوایا اور بہت باتیں سنائی۔ جب میں نیچے سے کپڑے لینے آ رہی تھی تو سیڑھیوں کے پاس یہ باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ فوراً نیچے آئی۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل تکلیف سے جیسے پھٹنے لگا تھا۔ میں بھی تو کتنی بے بس تھی۔ میں ماں کو لے کر کمرے میں آ گئی، انہیں دوا اور چائے بنا کر دی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ سو چکی تھیں۔ میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہے، سونے سے ان کے سر کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اوپر آ کر باقی کے کپڑے دھونے لگی۔ کپڑے دھو کر جب میں واپس آئی تو امی ابھی تک سو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھیں اور مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے انہیں پانی دیا۔ میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ امی پھر کمرے میں چلی گئیں۔ سبزی کاٹ کر میں نے امی کو جا کر دیکھنے کا سوچا۔ جب میں باہر آئی اور کمرے کی طرف گئی، کمرے کا دروازہ بند ملا تو میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ کمرے کو اندر سے کنڈی لگی تھی۔ بہنوں کے ڈر سے زور سے دستک نہ دی۔ برآمدے میں گئی کیونکہ ہمارے اس کمرے کی کھڑکی ادھر کو تھی اور اس کے سامنے ہی گیٹ تھا۔ جب میں برآمدے میں پہنچی تو کھڑکی کے پٹ کھلے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کھڑکی سے کمرے میں جھانکا مگر وہاں امی موجود نہ تھیں۔ سمجھ گئی کہ وہ ادھر سے نکل کر گئی ہیں۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں باہر جا کر ان کو نہ ڈھونڈ سکتی تھی کہ بھائیوں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ہماری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، ورنہ یہ اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ بہنوں سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ تو پہلے ہی برہم رہتی تھی کہ یہ پاگل عورت جب جی کرتا ہے منہ اٹھا کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ میں دل میں دعا کرتی رہی کہ امی جلد گھر لوٹ آئیں، اور چپکے چپکے آنسو پونچھتی رہی اور ساتھ گھر کا کام بھی کرتی رہی۔ سوتیلی بہن فریحہ کو جب پتہ چلا کہ سوتیلی ماں غائب ہے تو وہ بڑبڑاتی رہی، یہ پاگل عورت نہ جانے کس لیے باہر کو نکل جاتی ہے، یہ آوارہ عورت باہر جا کر جانے کیا گل کھلائے گی۔ کسی دن ہمارے مرحوم باپ کی عزت و آبرو خاک میں ملائے گی یہ۔ 3 گھنٹے گزر گئے مگر میری ماں نہ لوٹی۔ اس وقت کی بے بسی کیا بتاؤں کہ اپنی ماں کو باہر ڈھونڈنے بھی نہ جا سکتی تھی۔ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگی، یا الہی، میری ماں جہاں بھی ہے اس کو گھر کا راستہ سمجھا دے۔ اگر راستہ بھول گئی ہے تو اپنی رحمت سے یاد کرا دے۔ ان کی عمر اتنی زیادہ نہ تھی، اس وقت ان کی عمر 35-36 سالہ ہی تھی، مگر ان دکھوں کی تکلیف سے یادداشت اب کافی کمزور ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ بالکل ٹھیک ہوتی اور ہر کام بالکل ایک نارمل انسان کی طرح سمجھداری سے کرتی، مگر کبھی انہیں نہ جانے کیا ہوتا کہ باتیں بھول جاتی۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے بیل بجائی۔ بڑا بھائی گھر میں نہ تھا اور چھوٹا کالج سے آنے کے بعد سو کر اٹھا ہی تھا کہ بیل بجی۔ وہی گیٹ پر گیا۔ ایک شخص نے یہ خبر دی کہ میں ٹیچنگ ہاسپٹل سے آیا ہوں۔ خدیجہ بی بی آپ کی کیا لگتی ہیں؟ اس آدمی کے ساتھ 2 پولیس والے بھی تھے۔ بھائی نے بتایا کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ پیچھے ہی ایک ایمبولینس آ گئی جس کے اندر سے میری ماں کا خون سے لت پت مردہ وجود نکالا گیا۔ جب میں اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو گش کھا کر گر گئی۔ میری ماں کی موت ٹرین کے نیچے آنے سے ہوئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن ہمارے گھر سے قریب ہی تھا اور خدا جانے کہ میری ماں ٹرین کی پٹری کراس کرتے ہوئے اس کے نیچے آ گئی تھی یا پھر وہ خود اس کے سامنے آ گئی۔
یا اپنے ذہنی حالت کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ نہ آئی؟ یہ سب تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ میں یہ کبھی نہ جان پائی۔ امی کی یادداشت چونکہ کمزور ہو گئی تھی، تبھی میں ان کی ہر قمیض کی جیب سلائی کرتی۔ جب کبھی وہ گھر سے باہر جاتی، میں والد کا بزنس کارڈ ان کی جیب میں ڈال دیا کرتی تھی۔ جب وہ لباس تبدیل کرتی، میں بغیر بھولے یہ عمل کرتی، کیونکہ جب سے وہ گھر سے بغیر بتائے نکلنے لگی تھی، مجھے ہر وقت خوف سا رہنے لگا تھا، کہیں یہ راستہ نہ بھول جائیں۔ شکر ہے کہ اس روز بھی امی کی قمیض کی جیب میں ابا مرحوم کا وزٹنگ کارڈ موجود تھا۔ اگرچہ خون میں بھرا ہوا، لیکن پتہ دیکھا جا سکتا تھا۔ کارڈ پر آفس کا جو نمبر درج تھا وہ تو نہیں بدلا تھا۔ جب اس نمبر پر فون کیا گیا تو بھائی نے اٹھایا۔ وہ فوراً چچا کے ہمراہ گھر آ گئے۔ ادھر سے پولیس بھی آ گئی۔ انہوں نے امی کی میت کو وصول کیا، جو حد درجہ مضروب ہو گئی تھی۔ اس وقت کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری ماں میری کل کائنات تھی۔ وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ ماں کے مرنے کی تکلیف تو جو تھی، مگر جب اپنی ماں کے وجود کی حالت دیکھتی تو میرا دل پھٹ جاتا۔ میں بار بار گش کھا کر گر جاتی۔ اللہ کسی کے والدین کی ایسی موت نہ دکھائے۔ میری ماں کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ آج بھی ماں کا آخری دیدار جب ذہن میں آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ سوچتی ہوں کہ کاش میں ان کا آخری دیدار ہی نہ کرتی۔ بڑی بہن کو بھی فون کر کے اطلاع دے دی گئی۔ وہ اپنے خاوند اور بچوں کے ہمراہ آ گئیں۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی کہ اب میرا کوئی نہ رہا تھا۔ آپی نے جو مجھے یوں تڑپتے اور بلکتے دیکھا تو ان کا دل جانے کیوں پسیج گیا۔ شاید ان کو بھی اپنی ماں کی موت کا منظر یاد آ گیا ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے باہوں میں بھر لیا اور گلے سے لگا لیا، تسلی دینے لگیں کہ رو مت، میں تمہاری بہن ہوں نا، تمہارے ساتھ۔ تم یہ مت سوچو کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ 5 روز رہیں اور مجھے دلاسے دیتی رہیں۔ باقی کسی کو میری تکلیف کا کوئی احساس نہ تھا۔ فریحہ تو الٹا کہہ رہی تھی کہ ہماری بھی تو ماں فوت ہو چکی ہے، ہم بھی تو جی رہے ہیں۔ بڑی آپی اسے چپ رہنے کو کہتی، مگر وہ کب باز آنے والی تھی۔ نہ جانے کچھ لوگوں کے دل اتنے پتھر کے کیوں ہوتے ہیں، اور نہ جانے کچھ لوگوں کی قسمت ہم ماں بیٹی جیسی کیوں ہوتی ہے۔ میری ماں کا بھی کوئی نہ تھا، اور اب میں بھی اپنی ماں جیسی ہی تنہا تھی۔ بڑی بہن نے جب میری ایسی حالت دیکھی اور اپنے بہن بھائیوں کا رویہ بھی دیکھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ یہاں آ کر مجھے کچھ سکون ملا۔ ان کے پیار نے مجھے ماں جیسی محبت کا احساس دلایا۔ وہ بھی تو سوتیلی تھیں، لیکن اپنے باقی سب بہن بھائیوں سے بہت مختلف تھیں۔ آپی بہت اچھی تھیں تو ان کے گھر والے، ساس، نند، شوہر سبھی اکھڑ مزاج تھے۔ ان کو میرا اپنے گھر رہنا بالکل برداشت نہ تھا۔ ان کی ساس کہتی، ہم پرائی جوان لڑکی کو کیوں رکھیں، اسے اپنے ماں باپ کے گھر رہنا چاہیے، کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے۔ آپی کہتی کہ یہ پرائی نہیں ہے، میری اپنی ہے، یہ میرا ہاتھ بٹائے گی تبھی لے آئی ہوں، فی الحال اسے ماں کا غم ہے، بعد میں یہ چلی جائے گی۔ غرض کہ انہوں نے باوجود گھر والوں کے نہ چاہنے کے مجھے اپنے ساتھ رکھا، شاید اس لیے کہ وہ اپنی بہنوں اور بھائیوں کا مجھ سے جو برتاؤ تھا اس سے باخبر تھی۔ میں بھی اب ہر حال میں آپی کی شفقت بھرے سائے تلے ہی رہنا چاہتی تھی۔ آپی کو اب میری بہت فکر تھی۔ میں نے میٹرک ہی کیا تھا جب ابو کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کالج نہ جا سکی کہ میرے سوتیلے بھائیوں نے اس کی اجازت ہی نہ دی۔ آپی کے گھر کے قریب ہی گرلز کالج تھا۔ شوہر اور ساس کی مخالفت کے باوجود انہوں نے میرا کالج میں داخلہ کروا دیا۔ شوہر سے کہا کہ صرف 2 سال اسے یہاں برداشت کر لو، تمہارا ساری عمر مجھ پر یہ احسان رہے گا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ابو کی جائیداد کا جو بھی حصہ مجھے ملے گا
وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ اس بیچاری کو بس انٹرمیڈیٹ تک پڑھ لینے دو۔ بیوی پھر بیوی ہوتی ہے اور شوہر کو اس کی بات ماننی پڑ جاتی ہے۔ بہنوئی صاحب نے یہ برداشت کر لیا اور میں نے FSC کر لی۔ انہوں نے ایک اور بھلا کیا کہ نرسنگ ٹریننگ میں میرا داخلہ کرا دیا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہاں رہائش کی سہولت تھی۔ میں اب ٹریننگ سینٹر کے رہائشی ہاسٹل میں رہ سکتی تھی۔ یوں میں آپی کے گھر سے ہاسٹل چلی گئی۔ شکر کیا کہ یہاں رہائش کا وسیلہ بن گیا تھا، کیونکہ مجھے سوتیلے بہن بھائیوں کے پاس جانے کا سوچ کر ہی خوف سا محسوس ہوتا۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے اور مجھے ایک ہسپتال میں جاب بھی مل گئی۔ یوں 4 پیسے تنخواہ کے آنے لگے جو میں آپی کے ہاتھ میں رکھ دیتی۔ اب میری بہنوئی کی نظروں میں بھی اہمیت ہو گئی تھی۔ آپی میرے پیسے شوہر سے بچا کر رکھتی کہ عائشہ کی شادی کے لیے کوئی زیور وغیرہ بنوا لوں گی۔ اس کی شادی بھی تو ہونی ہے، مجھے ہی اس کی شادی کے لیے بھی تگودو کرنی پڑے گی۔ ان کے شوہر بہت لالچی قسم کے آدمی تھے۔ ان کی نظریں تو بس میری تنخواہ پر رہتی۔ وہ آپی کے پیچھے پڑ جاتے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، عائشہ کی تنخواہ جب ہے تو مجھے یہ کام کرنے دو، اور وہ میری تنخواہ خرچ کر دیتے۔ مجھے پیسوں کے جانے کا بالکل قلق نہ تھا۔ میں سوچتی کہ بے شک میرے بہنوئی میری تنخواہ لے لیں، مگر میری آپی کی محبت مجھے حاصل رہے۔ میں صرف ویکینڈ پر ہی آپی کے گھر آتی تھی اور پھر 1-2 روز رہ کر ہاسٹل چلی جاتی۔ آپی مجھے کہتی، عائشہ خبردار تم اپنی تنخواہ مجھے مت دینا، تم اسے اپنے پاس ہی رکھا کرو۔ گھر میں جہاں مرضی بھی میں رکھوں اشفاق ڈھونڈ ہی نکالتا ہے۔ تم تو جانتی ہو اس کی لالچی طبیعت کو، یہ پیسے کل کو تمہارے کام آئیں گے۔ اگر یوں ہی مجھے دیتی رہو گی تو اشفاق ہی سے لے اڑے گا۔ میری بہن تو بہت اچھی تھی، مگر بہنوئی ٹھیک انسان نہیں تھا۔ دل میں کھوٹ ہو تو رویے میں بناوٹ محسوس ہو جاتی ہے، اور میں بھی محسوس کرتی تھی کہ بہنوئی کے حسن سلوک میں خلوص نہیں۔ یہ اتوار کا دن تھا، میں آپی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ دوپہر کے 1 بجے کا وقت تھا۔ آپی نے مجھے چائے کا کپ دیا کہ اپنے بھائی کو دے دو۔ میں اشفاق بھائی کو چائے دے رہی تھی کہ انہیں کسی کا فون آ گیا۔ فون سن کر وہ گھبرا گئے، چائے کا کپ ٹرے میں رکھ دیا اور کہنے لگے، عائشہ میرے دوست کا فون تھا، اس کی بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، کیا تم ذرا دیر کو اس کو دیکھنے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ جب تک اسے ہسپتال پہنچانے کا انتظام نہیں ہو جاتا تمہیں اس کے پاس ہی رہنا ہوگا، اپنا فرسٹ ایڈ باکس بھی ساتھ لے چلو۔ انہوں نے کچھ اس طرح منت سماجت سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپی نے بھی نہ روکا کہ شوہر بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اور میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید کسی کی زندگی موت کا سوال ہے۔ تمام راستہ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے اور میں بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی رہی۔ گاڑی اب انجانے راستوں پر جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، میرے دوست کا گھر شہر سے ذرا دوری پر ایک بستی میں ہے، آگے راستہ بھی کچا ہے، خدا کرے گاڑی ان کے گھر تک جا سکے۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ کافی دیر تک وہ گاڑی چلاتے رہے اور میں حیران ہو رہی تھی کہ اتنی دور گھر ہے۔ ذرا آگے جا کر پکی سڑک سے انہوں نے گاڑی کو اتار کر کچے راستے پر ڈال دیا اور پھر آہستہ آہستہ ڈرائیونگ شروع کر دی۔ میں نے پوچھا، بھائی کتنی دور ہے آپ کے دوست کا گھر؟ وہ کہنے لگے، تھوڑا سا اور آگے ہے، اصل میں راستہ کافی خراب ہے نا، اس لیے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے۔ آگے آگے راستہ اور دشوار ہوتا گیا۔ گاڑی کبھی صحیح چلتی اور کبھی ڈگمگانے لگتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ میں کدھر آ گئی ہوں۔ مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی، کیونکہ اب ہم گھنے جنگلوں میں آ گئے تھے۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ آج صحیح سلامت گھر پہنچ جاؤں۔ تھوڑا سا آگے جا کر انہوں نے گاڑی روک دی۔
پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، عائشہ آگے راستہ نہیں ہے، اب آگے گاڑی نہیں جا سکتی، ہمیں نہر تک پیدل ہی چلنا ہوگا، اس کے بعد بستی شروع ہو جائے گی، اسی بستی میں میرے دوست کا گھر ہے۔ میں نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا کہ وہاں جگہ جگہ گہرے گڑھے تھے جن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ خدا جانے یہ بارش کا پانی تھا یا واقعی آگے کوئی ندی یا نہر وغیرہ تھی۔ کوئی حل نہ پا کر میں ان کے کہنے سے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ بولے، ذرا دیر یہاں ٹھہرو، انجن گرم ہو گیا ہے، بس ٹھنڈا ہو جائے، میں اس پر پانی ڈال لوں۔ انہوں نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی، تب ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو ہیلو، کیا کہا؟ ادھر سے آواز صاف نہ آ رہی تھی۔ بہنوئی کہتے رہے، یار ابھی تک تم کیوں نہیں پہنچے؟ میں مقررہ جگہ پر آ گیا ہوں، اب تم جلدی پہنچو۔ اور پھر فون بند کر دیا۔ مجھے کہنے لگے، یہاں سگنل نہیں آ رہے۔ میرے دوست نے مجھے اسی جگہ آنے کا بتایا تھا۔ آگے اس نے ہمیں پیدل ہی اپنے گھر لے کر جانا تھا کہ آگے صرف پیدل چلنے کا ہی رستہ ہے۔ اس کی بیوی کو ممکن ہوا تو ہم اپنی گاڑی میں ہی ہسپتال لے جائیں گے، ورنہ ڈرپ اور ضروری انجیکشن وغیرہ تو تم لائی ہو نا؟ جی، میں نے خوف کی وجہ سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اب میں بہت دہشت زدہ ہو گئی تھی کہ نہ جانے کیسا دوست ہے جسے اس نے یہاں اس ویرانے میں بلایا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے اپنے بہنوئی کی نظروں سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ بس نہ چل رہا تھا کہ یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں۔ انتظار کرتے کافی وقت گزر گیا۔ مجھے شک گزرا کہیں ان کی یہ کوئی چال نہ ہو، بہنوئی نے مجھے اس کے حوالے نہ کرنا ہو۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اشفاق بھائی واپس گھر چلیے، جتنا وقت گزر گیا ہے اتنی دیر میں تو ایمرجنسی نہ رہی ہوگی، یہاں کوئی آتا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے بے بس ہو کر ان کی طرف دیکھا، مگر مجھے ان کی آنکھوں میں کوئی ارادہ بجلی کے کوندے کی طرح لپکتا نظر آیا، جس کو دیکھ کر میں بری طرح کانپ گئی۔ اف، یہ اجاڑ بیابان اور آگے جنگل، یہاں تو کوئی کسی کی مدد کو بھی نہ پہنچ سکتا ہوگا۔ میں نے اپنے خدا کو پکارا، یا اللہ تو ہی میرا والی و نگہبان ہے، تو ہی مددگار ہے، میری مدد کر دے۔ اب اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں گمسم ایک جگہ کھڑی تھی جب میرا بہنوئی میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بری طرح چونکی اور زور لگا کر اس سے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر میں کامیاب نہ ہو سکی کہ اس نے اس قدر مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہیں کسی اور کو تو دوں گا ہی، لیکن اس سے پہلے اپنے اندر کی آگ تو بجھا لوں۔ یہ سن کر خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں اس وقت صرف اللہ کو پکار رہی تھی۔ میری بہنوئی نے میرے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دی اور میں اس کے شکنجے سے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسی لمحے مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اچانک گھنی جھاڑیوں سے 4 آدمی نمودار ہو گئے۔ ان کی شکلیں خوفناک تھیں، بڑی بڑی مونچھیں، اور انہوں نے گھیردار شلواریں پہن رکھی تھیں۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں اور وہ حلیے سے ڈاکو جیسے لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری بہنوئی مجھے چھوڑ کر گھبرا سا گیا کہ ڈاکو نما لوگوں کو اگر کسی اور لمحے میں دیکھتی تو بہت ڈر جاتی، لیکن اس وقت اس ویرانے میں کہ جہاں دور دور تک کوئی آدم ذات نظر نہ آ رہا تھا، مجھے اپنا بہنوئی ایک ڈاکو اور وہ لوگ جیسے رحمت کے فرشتے لگے۔ میں اپنے بہنوئی کے پاس سے دوڑ کر ان کی طرف گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میرے بھائیوں، خدا کے لیے مجھے بچا لو، مجھے میرے گھر پہنچا دو، یہ مجھے نہ جانے کیوں ایسی جگہ لے آیا ہے۔ جو ہی انہوں نے مجھے ہاتھ چھوڑ کر منتیں کرتے دیکھا تو ہوا میں فائر کر دیے۔ اشفاق بھائی جہاں کھڑے تھے سہم کر رہ گئے۔ میں بھی فائر کی آوازوں سے ڈر کر واپس انہی کی طرف پلٹی۔ وہ بندوقیں تانے
ہماری طرف آ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ اب یہ ڈاکو نما لوگ ہمیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے ہمارے پاس آ کر اشفاق بھائی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور پھر ان پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ یہ کچے کا علاقہ ہے؟ یہاں سے آگے ہماری بستی ہے، یہاں ہمارا راج چلتا ہے۔ ادھر سے اگر مسافر بسیں بھی گزریں تو کاروان کی صورت میں۔ ان کے آگے پولیس کی بریگیڈ اور پیچھے بھی پولیس کی گاڑیاں چلتی ہیں تاکہ وہ ان کی حفاظت کر سکیں، تبھی وہ کاروان اس علاقے کو پار کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی یہ سب ہم سے بچ کر نہیں نکل پاتی، ہم ان کو لوٹ ہی لیتے ہیں۔ تیرا اس لڑکی کو یہاں لانے کا کیا ارادہ تھا؟ اور کون ہے یہ تیری؟ بہنوئی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سالی ہے میری۔ وہ آگے سے کہنے لگے، سالی کون ہوتی ہے؟ میری بہنوئی نے کہا، بہن ہوتی ہے نا؟ تو کس لیے اس خطرناک علاقے میں اپنی بہن کو لایا تھا؟ اس کی ناموس خاکستر کرنے؟ بتا بدبخت انسان، بے غیرت، ہم لوگ کہ جن سے سب لوگ خوف کھاتے ہیں، ہم بسوں کو لوٹتے ہیں، مردوں کی تلاشی لیتے ہیں، جو مزاحمت کرے اس کا کام بھی تمام کر دیتے ہیں، پولیس پر حملے کرتے ہیں، مگر مسافر عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہم عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی چوڑیاں اور زیور یا رقم خود ہی نکال کر نیچے رکھ دو۔ ہم ان سے زیور لیتے ہیں لیکن عورتیں نہیں اٹھاتے۔ اور تو بے غیرت، اس ویرانے میں اس لڑکی کو ہماری بستی تک لے آیا ہے، آخر کیوں؟ میرا بہنوئی کہنے لگا، میں گورش کے کہنے پر یہاں آیا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا، اس نے مجھے آنے کے لیے یہی مقام بتایا تھا۔ وہ ڈاکو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ایک بولا، اچھا ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے ہیں، تبھی تم اس خطرناک علاقے کی طرف آ گئے ہو۔ ہم میں بھی ایک ایسا بے غیرت ہے جو عورتیں خرید کر علاقہ غیر لے جاتا ہے اور وہاں ان کو فروخت کر دیتا ہے۔ ہم نے اسے اپنے گینگ سے خارج کر دیا ہے۔ جانے کیوں اس نے تمہیں یہاں تک بلا لیا، اور تو بے غیرت پیسے کی خاطر اپنی بہن یہاں لے آیا، اپنی غیرت بیچنے آ گیا۔ انہوں نے بہنوئی سے گاڑی چھین لی اور اسے مار مار کر زخمی کر دیا، اور پھر اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا کر کہا کہ اب پیدل بھاگ پکی سڑک تک، پیچھے مڑ کر دیکھا تو ادھر سے ہی فائر آ جائے گا۔ تیری قسمت اچھی ہوئی تو شاید گشت کرتی پولیس گاڑی مل جائے، ورنہ ہم خود آ کر اس بندوق کی گولیوں سے تیری مشکل آسان کر دیں گے۔ مجھے اب سمجھ آ چکی تھی کہ وہ ڈاکو تھے، وہ رجحان کے آگے کچے کے علاقے کے ڈاکو تھے۔ اب کچھ سمجھ میں آیا کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ میرے اللہ نے مجھ مظلوم کی فریاد سن لی تھی، اور میں حیران تھی کہ کیسے وہ بدنام زمانہ ڈاکو میرے لیے فرشتہ رحمت بن گئے۔ انہوں نے مجھ سے میرے بھائی کا نمبر لے کر اس سے رابطہ کیا۔ وہ مجھے اپنی بستی میں لے آئے اور کہا کہ تم ڈرو مت۔ میں ان کی بستی میں ایک ڈاکو کے گھر ایک دن اس کی بیوی اور بہن کی تحویل میں رہی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے میرے بھائی اور چچا کی تحویل میں باعزت و باحفاظت دے دیا۔ ان کے اس طرز عمل پر آج تک عقل حیران ہے کہ یہ جرائم پیشہ قوم تھی جو مسافر بسوں کو لوٹتے تھے لیکن مسافر عورتوں کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ حیرت ہے کہ ڈاکوؤں کی بھی کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں کچھ افراد ایسے موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں مقدس رشتوں کے لیے بھی لالچ کی وجہ سے احترام نہیں رہتا۔ انہی میں میرے بہنوئی اشفاق بھی تھے، جن کو بھائی کہنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ سوتیلا سہی، بھائی پھر بھی بھائی ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے دونوں بھائیوں نے آپی کے شوہر سے قطع تعلق کر لیا اور مجھ کو ایک باعزت گھر میں بیاہ دیا۔ میری شادی دھوم دھام سے کی جیسے بھائی اپنی بہنوں کی کرتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں۔ بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے دعا دیتی ہوں، لیکن آپی سے نہیں مل پاتی تھی۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور نہ ہی
बहनोई रहे हैं, लेकिन ये वाक़या मैं कभी भुला नहीं सकती। आज भी ये वाक़या जब मैं किसी से बयान करती हूँ तो वो यकीन नहीं करते कि ऐसे खतरनाक डाकू भला कैसे मेरी हिफाजत कर सकते हैं और मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, ये सच है कि जब अल्लाह ताला किसी मज़लूम की फ़रियाद सुनते हैं तो उसके लिए किसी को भी वसीला बना सकते हैं, जैसे कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए उन खतरनाक डाकुओं को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। वरना मेरा बहनोई अपनी हवस पूरी करने के बाद न जाने मुझे किसके हाथ फ़रोख्त कर चुका होता और आज मेरा क्या हाल हो रहा होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर बहन बेटी को मेरी बहनोई जैसे लोगों से बचाए और उनकी इज़्ज़त व अस्मत की हिफाजत फरमाए। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।